قسم آپ کو آ گئی، مل گئی. اب جواب القسم میں جملے دیکھیے گا. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. جملہ ماضی منفی، نو ایمفسس، کوئی تاکید کی ضرورت نہیں. ما ودعک ربک وما قلی. دوسرا جملہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. جملہ اسمیہ الآخرۃ خیر لک من الاولی. لام سے تاکید پیدا ہوگی. وللآخرۃ خیر لک من الاولی. اور تیسرا جملہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. مضارع آ رہا تھا، مستقبل کے معنی میں آ رہا تھا، لام اور نون تاکید کے ساتھ تاکید ہونی تھی، لیکن مضارع اور لام کے درمیان میں سوف لفظ آ گیا، لہذا نون تاکید جو ہے وہ استعمال نہیں ہوا. اس لیے آپ دیکھیں گے یوتی، آتا یوتی، پورا کا پورا جو ہے جملہ فعل مضارع جو ہے اسی طرح اپنی نارمل حالت میں استعمال ہوا ہے. تو یہ بہترین ایگزامپل ہے جو آپ کے سامنے آ گئی ہے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ جملے منفی ہیں تو تاکید کی ضرورت نہیں ہے، مثبت ہیں تو تاکید کی ضرورت ہے، اسمیہ ہے تو تاکید پیدا کرنے کا الگ اسلوب ہے، ماضی ہے تو تاکید پیدا کرنے کا الگ اسلوب ہے، اور اگر مضارع ہے اور مضارع مستقبل کے معنی میں ہے تو تاکید پیدا کرنے کا الگ اسلوب ہے. اب بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ ایک جملے میں قسم اور شرط اکٹھے آ جاتے ہیں، اور قرآن مجید میں کثرت سے استعمال ہونے والا ایک اسلوب یہ بھی ہے. یعنی یہ دو اسالیب آپ کے سامنے آ گئے، ایک تو شرط کا اسلوب، ایک قسم کا اسلوب. اب تیسرا اسلوب جو ہے شرط اور قسم اکٹھے استعمال ہو جانے. اور یہ آپ کو گرامر کی ذرا بڑی کتابوں میں کہوں گا، اس لیے کہ عام کتابوں میں یہ اسلوب اس ٹاپک پہ بحث نہیں کی جاتی، لیکن قرآن مجید میں چونکہ اسلوب بہت استعمال ہوا ہے اس لیے میں آپ کے سامنے اس کو یہاں پر رکھ رہا ہوں. یہ ٹاپک جو ہے آپ کو گرامر کی بڑی کتابوں میں ملے گا اجتماع القسم والشرط، اس نام سے، یعنی قسم اور شرط کا اجتماع اکٹھے ہو جانا. آپ کا جملہ شرطیہ تھا جو ہم نے ابھی پڑھا، ان تضربنی اضرب کا، یہ آپ کا جملہ شرطیہ، ان تضربنی اضرب کا. ایک اسلوب آپ نے پڑھا ہے قسم والا، وہ کیا ہے؟ واللہ، اللہ کی قسم، لأضربنک. مضارع مستقبل کے معنی میں، لہذا لام اور نون اس کے ساتھ تاکید ہو رہی ہے، واللہ لأضربنک. اب اجتماع ان کا کر دیں قسم اور شرط کا، یعنی میں کہنا چاہتا ہوں کہ واللہ، اللہ کی قسم، ان تضربنی اضرب کا، کہ اللہ کی قسم اگر تو مجھے مارے گا تو میں تجھے ماروں گا. تو یہ اجتماع قسمی و شرط، یہ اسلوب آ گیا. اس صورت میں اگر آپ دیکھیں ان کو میں کمبائن کروں تو جملہ واللہ قسم میں نے رکھ دی، ان تضربنی اگر تو مجھے مارے گا، تو وہ جو جواب ہے وہ کس کے لیے ہے؟ وہ کس کے لیے آنا چاہیے؟ وہ شرط کے لیے جواب آئے گا یا قسم کے لیے جواب آئے گا؟ اب یہاں پر ایک جھگڑا جو ہے آپ کہہ لیں کہ کھڑا ہو گیا. قسم آ گئی، شرط آ گئی، اب وہ جو جواب ہے وہ جواب ہم شرط والا لائیں گے
یا قسم والا لائیں گے؟ یہ کویسچن ایک پیدا ہوتا ہے. تو نوٹ کر لیں یہاں پر کہ اس قسم کی سچویشنز میں جب جملہ جب جملہ قسم سے شروع ہو رہا ہو، جب جملہ قسم سے شروع ہو رہا ہو، تو اس وقت جو جواب ہے وہ قسم کے لیے ہی ہوگا. میں صرف ایک سچویشن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ قرآن مجید میں کثرت سے جو اسلوب استعمال ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے کہ قسم سے جملہ شروع ہو رہا ہے. تو بات جو سامنے یہ ہے کہ جملہ اگر قسم سے شروع ہو رہا ہے تو جواب جو ہے وہ قسم کے لیے ہوگا، اور قسم کے لیے جواب آپ کو پتا ہے کیا ہوگا؟ لَأَضْرِبَنَّكَ وَاللَّهِ إِن تَضْرِبْنِي لَأَضْرِبَنَّكَ. اب ساتھ یہاں ایک چھوٹا سا پوائنٹ اور یہ ہے کہ ایسی صورت میں پھر ان کے بعد یعنی ان شرطیہ کے بعد مضارع نہیں استعمال ہوتا، یعنی مضارع کی جگہ پھر ماضی ہی استعمال ہوتا ہے. ماضی لفظاً ماضی استعمال ہوتا ہے یا پھر مانن ماضی استعمال ہوتا ہے. لفظاً ماضی اور مانن ماضی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ماضی لفظوں میں ہو یا پھر معنی کے اعتبار سے ماضی ہو، یعنی لم آپ کر لیں اور مضارع یعنی لم اور فعل مضارع ساتھ کوئی آ جائے. اس کی ایگزامپل ابھی سامنے آتی ہے تو انشاءاللہ بات کلیئر ہو جاتی ہے. تو یہاں سے اب تضربنی کو میں ہٹاؤں گا، تضربنی میں نے ہٹا دیا اور میں نے اب یہاں پر رکھ دیا ان ضربتنی واللہ ان ضربتنی لأضربنک. یہ اب اسلوب آپ کا بن جائے گا. اب ایک سٹیپ آگے، اگر یہ بات یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے، اس واللہ کی جگہ پر اس پوری جملے بلکہ اس پورے لفظ کی جگہ پر آپ کہہ لیں ایک لام استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جب ان کو ملا کر لکھا جاتا ہے تو یہ شکل بن جاتی ہے لَإِن ضَرَبْتَنِي لَأَضْرِبَنَّكَ. اس قسم والا جو بھی اسلوب وہاں پر اختیار کیا گیا اس کی جگہ پر ایک لام استعمال کیا جاتا ہے. قرآن مجید میں کثرت سے ایگزامپلز آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ تعالی. ابھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لَإِن ضَرَبْتَنِي لَأَضْرِبَنَّكَ. اور یہ لام جو ہے پھر اب دیکھیں آپ، ہم نے گرامر پڑھی، کہاں لام کی ہم نے بحث شروع کی تھی. لام آپ کے حروف الہجا میں سے ایک حرف تھا، اس کے بعد لام وہ پھیلتا گیا. لام کی پتہ نہیں کون کون سی قسم ہم نے پڑھی، لام جارہ بھی پڑھی، لام تعریف بھی پڑھی، لام تملیغ بھی پڑھا، پھر لام کئی بھی پڑھا، لام امر بھی پڑھا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں آج آپ کے سامنے لام ابتدائیہ آیا، پھر لام مزالقہ وہ شکل بن گیا، پھر یہ لام ایک اور آپ کے سامنے آ گیا. ٹھیک، یہ لام جو ہے یہ گرامر کی اصطلاح میں آپ کو ملے گا اللام الموتعۃ. اب میں ان کے معنی کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ بات پھر لمبی ہو جائے گی، پر ایک ٹرم سے آپ کو واقف کرا دینا چاہتا ہوں. اللام الموتعۃ یا اللام الموتعۃ. اللام الموتعۃ، یہ لام الموتعۃ یا لام الموتعۃ ہے. اب ایگزامپلس دیکھیں قرآن مجید میں. سورہ یوسف میں الفاظ ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جب ان کے بیٹے آئے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کے لیے، اس پہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ لَإِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ. اب آپ ساتھ ساتھ نوٹ کریں، لَإِنْ أَكَلَ ماضی آ گیا، لَإِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ. اب وہ دیکھیں اِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، جملہ اسمیہ، زور کس کے ساتھ؟ اِنَّا پلس لام تاکید کے ساتھ. اب یہ یہاں پر ایک پوائنٹ جو ہے وہ اس کو پھر تازہ کر لیں کہ یہ جو ہم نے بات کی ہے کہ وہ جواب جو ہے وہ قسم کے جواب میں ہوگا. اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ شرطیہ جملے میں شرط کے جواب میں اگر جملہ اسمیہ ہوتا ہے تو اس پر فا ضرور داخل ہوتا ہے، فا کا داخل کرنا واجب ہے. اس جملے میں آپ دیکھیں کہ اگر یہاں پر وہ لام نہ ہوتا
تو فا انا ضرور ہوتا، لیکن وہاں پر فا نہیں ہے، تو اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ آپ کا جواب جو ہے وہ شرط کے لیے نہیں بلکہ قسم کے لیے ہے۔ اس کی ایک بہت خوبصورت ایگزامپل قرآن مجید سے آپ کو ملے گی، لئن شکرتم لازیدنکم۔ اب لام اللام الموتیات للقسم، ان شرطیہ شکرتم، وہ دیکھیں ماضی استعمال ہوا ساتھ، اور جواب القسم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے۔ اب یہ اسلوب آپ دیکھیں کہ اب ترجمے میں ایسے نہیں بیان کر سکتا، ترجمے میں یہ اسلوب آپ نہیں لا سکتے زبان کا، اس لیے جو ہر بزرگ کہتے ہیں کہ کسی بھی زبان کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ ممکن ہے ہی نہیں، اور خاص طور پر عربی زبان کو آپ ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں ناممکن ہے۔ اگر تھوڑا بہت آپ یعنی نان عربز جو ہیں خاص طور پہ اگر تھوڑا بہت اس کا مزہ لینا چاہتے ہیں اس اسلوب کا، تو آپ کو اس زبان کی گرامر میں اترنا پڑے گا، پھر کہیں آپ کو جا کے تھوڑا بہت اندازہ ہوگا۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ وہاں پر فعل مضارع آیا تھا تو اس کی تاکید لام اور نون کے ساتھ، اور یہاں پر انا اور لام کے ساتھ جملہ اسمیہ کی تاکید کر دی گئی ہے۔ اگر یہ شرطیہ جملہ ہوتا، فرض کیا یہاں پر لام نہ ہوتا، ان کفرتم، تو لازماً جواب ہوتا فإن عذابی لشدید۔ تو فا کا نہ ہونا ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جواب قسم کے لیے شرط کے لیے نہیں ہے۔ اب دیکھیں سورہ یوسف میں عزیز مصر کی بیوی کا قول، وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ، اب ماضی نہیں آیا، ما فعلا نہیں، لم یفعل، تو وہ لفظاً ماضی نہیں ہے، مانن ماضی آ گیا۔ لَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اگر اس نے وہ نہ کیا جس کا میں اسے حکم دیتی ہوں، تو کیا کر دیا جائے گا؟ لا یسجنن، تو اسے ضرور بھی ضرور جیل بھیج دیا جائے گا۔ ولا یکونن، اب دیکھیں لا یکونن انہوں نے خفیفہ کے ساتھ تاکید آ گئی، ولا یکونن من الساخرین، اور چھوٹا ہونے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اس سے ایک سٹیپ ہم آگے چلتے ہیں۔ بعض اوقات پھر یہ لام جو ہے اس کو بھی مینشن نہیں کیا جاتا، اس کو بھی مینشن نہیں کیا جاتا، پھر پتہ چلتا ہے جواب سے کہ یہ جواب قسم کے لیے ہے یا شرط کے لیے۔ اگر فا داخل ہوا ہے تو شرط کے لیے ہے، اور اگر فا داخل نہیں ہوا تو قسم کے لیے، کیونکہ جواب الشرط پر فا کا داخل ہونا لازمی ہے جب وہ جملہ اسمیہ ہو، ٹھیک ہے۔ یا اس کی جو صورتیں ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ اس کا حذف کی ایک ایگزامپل، بڑی پیاری ایگزامپل ہے، یہ بہت کم اسلوب اختیار ہوتا ہے، یعنی اس لام کو بھی حذف کر دینا۔ غالباً قرآن مجید میں میرے علم کے مطابق جو ہے وہ گنتی کی 3 ایگزامپلز ہیں جس میں اس لام کو بھی حذف کر دیا گیا، اور وہ موٹی ایگزامپل میں اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ وہ ایک دعا ہے، اور وہ دعا ہم مانگتے ہیں، کثرت سے مانگتے ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب جواب جو ہے لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر لام جو ہے وہ حذف کیا ہوا ہے۔ یہ پوائنٹ بھی ایک اہم تھا، اور باقی جملہ شرطیہ کے حوالے سے یا قسم کے حوالے سے بلکہ آپ اس کو سامنے رکھیں کہ کئی آیتوں میں آپ کو یعنی صورتوں میں ملتا ہے قسم شروع میں کھائی گئی ہے اور جواب قسم جو ہے محذوف ہوتا ہے۔ اکثر تو مینشن ہوگا آپ کو یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین مذکور ہے، کئی جگہ پر آپ کو جواب قسم جو ہے وہ محذوف ملے گا، والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاہا واللیل اذا یغشا، اس صورت میں دیکھیں گے آپ کو جواب قسم نہیں مل رہا۔ تو اس صورتوں میں پھر تفاسیر میں یہ ڈیٹیلز جو ہیں ملتی ہیں۔ یہ سب باتیں کرنے کا مقصد یا یہ ٹاپکس آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو تھوڑی بہت عربی اگر آ گئی ہے اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اب ہم جو ہیں وہ عالم بن گئے ہیں اور ہم خود ان سے قرآن سے جو ہے وہ چیزیں نکالیں گے۔ ایک بات یہاں پر ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا جو میں نے اپنے اساتذہ سے سیکھی ہے اور
اسی حوالے سے میں آپ تک آگے ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید ہم نے اپنے اس کورس میں بھی جو بنیادی لیکچر میں پہلے لیکچر میں استاد محترم نے بھی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، قرآن مجید ہم نے آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے. تو فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو قرآن مجید نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت آسان ہے. اگر آپ قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرتے رہیں گے تو آپ کو کوئی پریشانی مشکل نہیں ہوگی. لیکن جب آپ نے کہیں قدم بڑھایا اس سے احکام، اس کے لیے ٹھیک ہے راستہ کھلا ہے، آپ محنت کریں اس میں، آگے مزید آگے جائیں، مزید آگے. لیکن یہ بنیادی تھوڑی بہت عربی پڑھ لینے کے بعد آپ قرآن مجید سے احکام اخذ کرنے لگ جائیں تو یہ انتہائی خطرناک بات ہوگی، کیونکہ قرآن مجید احکام کے لیے آسان نہیں ہے. اس لیے کبھی بھی میری درخواست آپ سے یہ ہوگی، کبھی بھی عالم بننے کی کوشش نہ کریں. کوشش کریں گے آپ ساری زندگی اور طالب علم کے طور پہ ہی گزار دیں، آپ کا اختتام جو ہے طالب علمی کے دور میں ہی ہو جائے، تو یہ بھی آپ کے لیے ایک بڑی اہم بات ہوگی. کیونکہ یہ ایسا علم ہے اور اتنا گہرا علم ہے کہ آپ کو اب شاید کچھ اندازہ ہوا ہو کہ اس میں کس قدر جو ہے وہ غوطے لگانے پڑتے ہیں، کس قدر دور دور تک جانا پڑتا ہے. اور یہاں سے ایک بات آپ کے سامنے اور آئے گی، وہ یہ کہ ہمارے بزرگوں کی محنتیں جو ہیں، انہوں نے کتنی محنتیں کی ہیں یہ نالج آپ تک لانے کے لیے. ان کی زندگیاں جو ہیں وہ اس کام میں کھپ گئی ہیں، لگ گئی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی ان کوششوں کو قبول فرمائے. اور میں نے یہاں پر آپ کے سامنے جو کچھ بھی پیش کیا ہے، جو میں نے آپ کو یہاں پر دینے کی کوشش کی ہے، میں نے اس میں میرا کچھ بھی عمل دخل اس سے زیادہ نہیں ہے. میں کہوں گا کہ وہ جو ہمارے بزرگوں کی محنتیں تھیں وہ میں نے کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے اکٹھا کر کے آسان تھوڑا سا اسے کر کے آپ کے سامنے پیش کر دوں. یعنی ایک وقت تھا کہ میرا عربی کے اعتبار سے کوئی استاد نہیں تھا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے پہلا استاد جو ہے وہ، بلکہ قرآن مجید کے حوالے سے میں کہوں گا، پھر اس کے بعد عربی زبان کے حوالے سے ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایک جو ہے وہ نعمت بنا کر اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا. میرے بہت بڑے محسن ہیں وہ اس اعتبار سے کہ انہوں نے قرآن مجید سے مجھے جوڑا. اور پھر عربی کے پہلے استاد ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب ہیں میرے. اس کے بعد پھر اس میں مزید اساتذہ کا اضافہ ہوتا گیا، اور کتابوں کے ذریعے سے، ویڈیوز کے ذریعے سے، نیٹ کے ذریعے سے، یہ سارا میڈیا کا جو بھی اس وقت استعمال ہو سکتا ہے اس کے ذریعے سے یہ چیزیں میرے تک پہنچی ہیں، اور میں آپ تک انہیں پہنچا رہا ہوں، اور اسی امید پر کہ انشاءاللہ تعالی آپ انہیں آگے پہنچائیں گے. یعنی ان پر بیس کرتے ہوئے آپ محنت کریں اگر، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے آگے آپ کے لیے مزید راستے کھولے اور آپ عالم بن جائیں، اللہ کرے. لیکن بات پھر وہی ہے کہ عالم بن کر بھی اگر آپ طالب علم ہی اپنے آپ کو سمجھیں تو یہ میرے لیے بھی بہتر ہے. میں اسی پر قائم ہوں، کوشش کر رہا ہوں. میں تو بلکہ کچھ بھی نہیں ہوں، اور آپ بھی جو ہیں وہ اسی طرح کا طرز عمل اختیار کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی ہوگی. یہ جو باتیں میں نے آپ کے ساتھ کی ہیں، ان باتوں سے ایک اندازہ آپ کو یقیناً ہو بھی گیا ہوگا، اگر نہیں ہوا تو وہ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا یہ جو لیکچر میں نے آپ کو ڈیلیور کیا ہے یہ میرا آخری لیکچر تھا. آج کے بعد سے ڈاکٹر جہانزیب صاحب جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کام کو آگے لے کے چلیں گے. میں نے آپ کو سورۃ البقرہ کی غالباً 4 آیات یا 5 آیات میں نے آپ کو گرامیٹیکلی کروا دی ہیں. کوشش میں نے یہ کی تھی اصل میں جب پروگرام یہ شروع کیا تھا تو یہ سمجھ کے کہ جو چیزیں ایڈوانس چیزیں کچھ رہ گئی ہیں گرامر کے حوالے سے وہ آپ تک پہنچا دی جائیں. یہ چیزیں ریکارڈ میں آ جائیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آہستہ آہستہ ان پہ ورکنگ کر کے آگے جایا جا سکتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ڈاکٹر جہانزیب صاحب آپ کو سورۃ البقرہ شروع کروائیں گے. اب وہ انہی آیات سے آگے سے کروائیں گے یا شروع سے کروائیں گے یہ انہی پر میں چھوڑتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ان کے پڑھانے سے بھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیات جو کھلیں گی اور قرآن مجید کا پورا میسج آپ کے سامنے آئے گا. اور میری بتائی ہوئی باتیں اگر قواعد میں استعمال ہوں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت میں ابھی آپ کو یاد آ جایا کروں گا اسی بہانے سے.
تو اصل چیز یہی ہے کہ اس کو قرآن کو پکڑیں، اس سے چمٹ جائیں. تمسک بالقرآن یہ ضروری ہے. حضور کی حدیث وہ ذہن میں ہمیشہ رہنی چاہیے کہ انی کا ترکت فیکم شیئین یا امرین، میں نے تم میں 2 چیزیں چھوڑ دی ہیں، لن تضلوا بعدہما، تم ان کے بعد ہرگز بھی گمراہ نہیں ہوگے. وہ کیا ہیں 2 چیزیں؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و سنت نبی ہی، اور اس کے نبی کی سنت ہے. تو یہ ان سے جب تک جڑے رہیں گے آپ محسوس کریں گے کہ آپ زندگی میں ٹھیک جا رہے ہیں. ورنہ جس پرفتن دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں قدم قدم پہ پھسلنے کے چانسز موجود ہیں، لیکن میں نے قرآن مجید میں وہ طاقت دیکھی ہے کہ یہ آپ کو مستقل پھسلے رہنے نہیں دیتا. آپ پھسلتے ہیں، یہ آپ کو اٹھا دیتا ہے. اگر آپ کا تعلق کسی درجے میں بھی قرآن مجید سے جڑا ہوا ہے تو یہ آپ کو مستقل پڑے رہنے نہیں دے گا، یہ آپ کو اٹھا دے گا. اور شرط بس وہی ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ میں بھی آتا ہے. تھوڑا بہت سمجھ میں آ رہا ہے تو ایسے ایسے واقعات آپ کو ملیں گے. میں قرآن مجید کی جب بھی تلاوت کرتا ہوں، چاہے میں ایک آیت ہی کیوں نہ پڑھوں، آپ یقین مانیے مجھے اس آیت میں سے بھی کوئی نہ کوئی میسیج ضرور ملتا ہے. اور میرے وہ روزمرہ کے معاملات جو مسائل ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ مجھے گائیڈ کرتا ہے، میرے رہنمائی کرتا ہے. تو میں نے تو مطلب سب کچھ ہی آپ کہہ لیں کہ ہونا ہی ہر بندے کے لیے چاہیے کہ قرآن مجید ہی اس کا سب کچھ ہو، اسی سے رہنمائی، اسی سے سب کچھ جو ہے وہ انسان کو حاصل کرنا چاہیے. تو الحمدللہ ہمارا یہ جو ہے وہ سیشن 10 پروگرامز پر مشتمل تھا، یہ آج ختم ہوا چاہتا ہے. نیکسٹ پروگرام انشاءاللہ ڈاکٹر جہاں زیب صاحب کرائیں گے. لیکن بات چونکہ بیچ میں آ گئی تھی، ابھی میری بات وہ ٹاپک کے حوالے سے چل رہی تھی، تو وہ کچھ چند باتیں یا چند آیات میں آپ کے سامنے اس اسلوب کی رکھوں گا، اور پھر انشاءاللہ تعالی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اس میں سب سے پہلے تو وہ آیات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جس میں یہ لام، اللام المعتیات یا اللام الموتیات کا اس اسلوب جو استعمال ہوا ہے، اس میں آپ پھر وہ ساری باتیں جو پڑھائی گئی ہیں آپ کو ان کو سامنے رکھ کر انالیسس کر سکتے ہیں کہ کہاں پر کون سا اسلوب جو ہے وہ اختیار کیا گیا. یہاں پر میں چند آیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں قرآن مجید سے جس میں یہ اسلوب جو ہے اختیار کیا گیا ہے. اور پچھلے لیکچر کی طرح میں اس مرتبہ نہ تو سورت کا نمبر بولوں گا، آیت کا نمبر بولوں گا، نہ ہی سورت کا نام بولوں گا. یہ چیزیں میں آپ پر چھوڑوں گا کہ اب آپ محنت کریں، قرآن مجید سے خود ڈھونڈیں اس کو. تو بس آیات میں آپ کے سامنے بولوں گا. چند آیات جو میرے سامنے ہیں، پہلی آیت اس میں یہ ہے کہ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ. سورہ ہود کی یہ چونکہ میری پسندیدہ آیت ہے اور بڑی خوبصورت قرآن مجید کی آیت ہے یہ. لَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً لَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ. ترجمہ بھی سامنے آپ کے رکھنا چاہتا ہوں کہ اور جب ہم انسان سے کوئی رحمت، اسے کوئی بھی کسی بھی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اور پھر مزہ چکھانے کے بعد اسے چھین لیتے ہیں تو انَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، بے شک وہ یعوس اور کفور، فعول کا وزن مبالغے کا صیغہ، یعوس بہت مایوس اور کفور بہت ناشکرا ہو جاتا ہے. قرآن مجید کی ہدایت اگر دیکھیں تو میری اور آپ کی، بلکہ میں اپنی کہوں گا میری تصویری نظر آتی ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں اور ان کا مزہ ہمیں چکھایا، لیکن جب بھی وہ کسی نعمت کو ہم سے ذرا سا تھوڑا سا کھینچتا ہے تو ہمارا طرز عمل اس سے مختلف نہیں ہوتا کہ ہم انتہائی مایوس ہو جاتے ہیں اور انتہائی ناشکرے ہو جاتے ہیں. اگلی آیت وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ. انا اور لام تاکید دونوں کے ساتھ جملہ اسمیہ کی تاکید. پھر لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ، اے لوط اگر تو باز نہ آیا، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ، تجھے ضرور بھی ضرور نکال باہر کر دیا جائے گا بستی سے. پھر قرآن مجید میں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. پھر سورہ ابراہیم، سورہ آپ کی یوسف، اس کی آیات اکثر میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ کوٹ کی ہے. اس میں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ، لمن، اب یہ من کے ساتھ انی من، لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ.
بہت ساری ایگزامپلز اور بھی میرے پاس ہیں اس وقت، لیکن اب میں یہاں پر ختم کرنا چاہوں گا. شرط کے لیے ایک حرف اور میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ بھی بہت قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. لو، یہ بھی شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے. اور لو جو ہے یہ زمانہ ماضی میں شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے. لو زرعتا، اگر تو بوتا، لو زرعتا لحصدتا، تو کاٹتا. اس لو کے جواب پر اکثر جو ہے وہ لام آپ کو ملے گا. لو زرعتا لحصدتا. اس میں ایگزامپل دیکھیں آپ، یعنی لو جو ہے، یہ دو جملے آپ کے سامنے بول رہا ہوں، اس سے آپ کو اور تحقیق کرنے کا موقع ملے گا. لو بھی شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک جملہ یہ، اور دوسرا جملہ لو شرط کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو صرف الفاظ کا وہ بھی کی جگہ کی تبدیلی سے آپ دیکھیں کہ آپ کو بہت کچھ سوچنے کا موقع ملے گا. لو بھی شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے اور لو شرط کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اس میں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، لو اور لام. میں صرف لو اور لام ابھی کس معنی میں استعمال ہوا ہے وہ ابھی میں آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا. پھر آپ دیکھیں گے کہ لو کان فیہما آلہۃ، زمین و آسمان کے حوالے سے فرمایا کہ اگر اس میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتے تو لفسدتا، تو وہ دونوں میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی زمین اور آسمان دونوں بگڑ جاتے. حضور کی حدیث ہے بڑی پیاری، لو کانا لابن آدم وادن من ذہب، اگر آدم کے بیٹے کے لیے ایک سونے کی وادی ہوتی تو احبا، وہ ضرور چاہتا، وہ چاہتا، اب یہاں پر لام داخل نہیں ہوا، تو احبا وہ چاہتا کہ ان لہو وادین آخرا، اس کے لیے ایک اور وادی ہو. تو یہ لو جو ہے بعض اوقات یہ ہائپوتھیٹیکل کنڈیشنز جو ہیں ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. پھر لو کا اگر ذکر آ گیا، اچھا یہ لو جو ہے یہ مضارع کے ساتھ بھی اگر استعمال ہو تو مضارع میں تبدیلی کو نہیں لے کے آتا، مضارع کو اخف نہیں کرتا، یعنی اسے غیر عاملہ، پھر لو غیر عاملہ کہتے ہیں. لو نشاؤ لجعلناہ حطاما، نشاؤ، شاء یشاؤ، یشاؤ نشاؤ، اب دیکھیں بالکل اس کے ساتھ استعمال ہوئے، لو کے ساتھ اور بغیر چینج کے ساتھ استعمال ہوا ہے. ترجمہ ہم اس کے ساتھ ماضی میں ہی کریں گے. ان چاہے ماضی کے ساتھ استعمال ہو، ہم نے ترجمہ مستقبل میں کیا، اور لو اگر مضارع کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے تو ترجمہ ہم اس کا ماضی میں ہی کریں گے، کیونکہ ماضی میں شرط کے مفہوم کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. پھر لو کا اگر ذکر ہو گیا تو لو کے ساتھ لا، لو لا، یہ بھی بڑا اہم ایک لفظ ہے. ڈیٹیلز آپ اس کی اچھی ڈکشنری میں دیکھ سکتے ہیں. لولا دو طرح سے استعمال ہوتا ہے، ایک پھر جو ہے وہ ٹاپکس اپنی اپنی جگہ ڈیٹیل والے ٹاپک ہیں. لو ایک امتناعیہ ہوتا ہے، یعنی امتناع اس حساب سے اسے کہا جائے گا کہ ایک چیز کے، یعنی شرط کے پائے جانے کی وجہ سے جواب شرط کا نہ ہونا. یہ جملہ اسمیہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور اس جملہ اسمیہ میں خبر جو ہے وہ اس کی محذوف ہوتی ہے. اکثر آپ کہتے ہیں لولا الماء، میں الگ الگ بول رہا ہوں، لولا الماء لا ہلک الناس، اور ملا کر بولوں گا تو لولا الماء لا ہلک الناس، اگر پانی نہ ہوتا تو لوگ ہلاک ہو جاتے. یعنی کیا میں نے بتایا، امتناع کیا ہے؟ شرط کے ہونے کی وجہ سے، شرط کے ہونے کی وجہ سے جزا کا نہ ہونا. کیونکہ پانی موجود ہے اس لیے لوگ ہلاک نہیں ہوئے. لولا الدین لولا المدارس الدینیۃ، اگر دینی مدرسے نہ ہوتے، لضاع العلم، تو علم ضائع ہو جاتا. پھر عمر رضی اللہ عنہ کو ایک بڑا خوبصورت قول جو ہے ملتا ہے. انہوں نے ایک مرتبہ جو فیصلہ دیا تھا رجم کے حوالے سے کہ اسے سنسار کر دیا جائے ایک شادی شدہ عورت کے حوالے سے، تو علی رضی اللہ عنہ نے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ اس میں اس بچے کا، جو اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ تو آپ ایسا کریں کہ پہلے اسے ڈلیور کرنے دیں، اس کے بعد اس پہ جو ہے وہ سزا حد جو ہے وہ نافذ کی جائے. اس پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جملہ بڑا فرمایا تھا کہ لولا علی لا ہلاک عمر،
اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. تو یہ اب دیکھیں اس میں مبتدا ہے، خبر محذوف ہے، خبر محذوف ہے. تو یہ اس طرح کے جملے آپ کو لولا کے ساتھ جو ہے وہ قرآن مجید میں ملیں گے. پھر یہ لولا کا استعمال اس وقت ہے جب جملہ اسمیہ کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے، لیکن لولا جب جملہ فعلیہ کے ساتھ استعمال ہوگا تو پھر ماضی کے ساتھ بھی ہے، مستقبل کے ساتھ بھی ہے. ماضی کے ساتھ استعمال ہوگا تو اس کا الگ مفہوم ہوتا ہے، مضارع کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو پھر الگ مفہوم ہوتا ہے. یہ جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ تو سمندر ہے، اس میں آپ جتنا جائیں گے، جتنا تیریں گے، اتنا آپ اس میں سے کچھ نہ کچھ نکال کر لے کر آئیں گے. بہرحال میں نے جو کچھ آپ کو ان لیکچرز میں دینے کی کوشش کی، اس کے لیے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی توفیق سے یہ سب کچھ ممکن ہوا ہے. اور اس میں جتنے لوگوں نے بھی محنت کی ہے، خاص طور پہ ہمارے جو ساتھی ہیں حکیم سعید صاحب کا، ان کا میں تذکرہ ضرور کرنا چاہتا ہوں. ان کی محنت ایڈیٹنگ کے حوالے سے بھی، پھر اس کی ریکارڈنگ کے حوالے سے بھی، اور پھر اس کے لیے جو سفر کرنا، سفر جو چاہے وہ انگریزی کا ہو یا اردو کا ہو، وہ دونوں سفر انہوں نے کیے ہیں. اس حوالے سے اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزا دے، ان کی محنت ہے. سارا آپ نے جو دیکھا ہے لیکچرز میں ایڈیٹنگ اور وہ نیچے آیتیں لگنی، بہت خوبصورت ورکنگ ہے ان کی. اللہ تعالیٰ انہیں اس کی جزا دے. اور جتنے لوگوں کا کام ہے، اور سب سے زیادہ آپ کہہ لیں کہ میں اپنے تمام اساتذہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جن کی محنتیں جو ہیں مجھ تک پہنچی ہیں، اور میں نے آپ کے سامنے انہیں یہاں پر لانے کی ایک کوشش کی ہے. اتنا سی کوشش ہے. اللہ تعالیٰ میری اس کوشش کو قبول فرمائے. ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کے لیے خصوصی میری دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ، الفاظ میرے پاس نہیں ہوتے ہیں مطلب بڑے لوگوں کو دعائیں دینے کے لیے، کیا میں الفاظ ان کے لیے استعمال کروں. میں جو کچھ ہوں اس میں اسے سٹارٹ دینے والے استاد محترم ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی بھی کوشش کو قبول فرمائے، ان کے علم میں، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور آخرت میں اس کام کو ہمارے لیے باعث نجات بنائے. یہ دعا میں کروں گا. آپ جڑے رہیے. کبھی اگر مجھے محسوس ہوا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مزید بتانے کی ضرورت ہے تو کوئی نہ کوئی لیکچر آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ڈاکٹر جازیر صاحب کے لیکچرز کے ساتھ اس میں مل جائے گا. ورنہ انشاءاللہ آپ سے جو ہے وہ پچھلے لیکچرز کے حوالے سے ملاقات ہوتی رہے گی. یہیں پر بس اکتفا کرتا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ